بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک کے محترم ساتھیوں اور ہومیوپیتھک معالجین، آج میں نے آپ کے سامنے ایک جلدی مرض پر ایک مختصر سی بات کرنی ہے، اور وہ ہے سوریسس، جسے ہم عام فہم چنبل کہتے ہیں۔ تو یہ سوریسس کیا ہے، اور جس حصے پہ میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب دب جاتی ہے، سپریس ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کتنی خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ دراصل ایک نان کنٹیجیس کرونک ڈیسیز ہے، آٹو امیون ڈیسیز ہے، اور جسے طب ایلوپیتھی میں انکیوریبل کہا گیا، لا علاج قرار دیا، کیونکہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں طب ایلوپیتھی میں ہر وہ مرض جس کا سبب معلوم نہ ہو سکے وہ آلموسٹ انکیوریبل ہوتی ہے۔ کوئی اس کی فائنڈنگ نہ مل سکے، بیکٹیریا کا سراغ نہ مل سکے، وائرس کا نہ مل سکے، تو وہ لہذا اس پر علاج مشکل ہوتا ہے۔ تاہم جہاں تک ہومیوپیتھی کا تعلق ہے، آنیمین نے اس کے اسباب بتائے ہیں، ہومیوپیتھی کے حوالے سے بتائے ہیں۔ تو آنیمین نے اس کے اسباب پر غور پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا تعلق سائیکوٹک میازم سے ہے، پرولیفریکیشن آف سیلز۔ اس میں جلد اپنے وہ جو سکن سیلز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھانا شروع کر دیتی ہے، یعنی سائیکوسس میاز کار فرما ہو۔ اور سائیکوسس میاز میں اس کا فنڈامنٹل کاز ہے، اس کا روٹ کاز ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے ایکسائٹنگ کاز۔ جس بندے کے اندر یہ آلریڈی یہ روٹ کاز موجود ہے، جب کوئی بھی ایکسائٹنگ کاز آتا ہے جو سوٹیبل ہوتا ہے تو ٹریگر کر دیتا ہے اس بیماری کو، اور ہم کہتے ہیں جی سوریسس ہو گئی۔ ٹریگرنگ کاز کیا ہوتا ہے، ایکسائٹنگ کاز کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے کسی کو سٹریس ہو گئی، کوئی ٹینشن میں آ گیا، کسی کو بزنس لاس ہو گیا، لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی، کوئی بھی سٹریس کسی قسم کی ہو گئی، تو وہ پھر ٹریگر کر دیتی ہے مینٹیننگ کاز کو، اور پھر بندے کو یہ بیماری آ جاتی ہے۔ یہ آنیمین نے ہومیوپیتھک فلسفی کے اعتبار سے اس کا جو روٹ کاز ہے وہ یہ بتایا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ دوسرے سسٹم میں اس کو لا علاج کہا جاتا ہے، لا علاج بیماری ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہومیوپیتھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوریبل ہے۔ ذاتی طور پر الحمدللہ میرے پاس کیسز آئے جو مکمل کیور ہوئے، ہاں نہیں بھی ہوئے۔ جیسے مجھے ایک باولپور کا کیس یاد ہے، ایک بچی تھی بیچاری 5-6 سال کی، وہ 4-5 مہینے مجھ سے دوائی لیتے رہے، لیکن ایک کک حرام نہیں آیا اس بچی کو۔ مجھے اس کا آج بھی بڑا افسوس، بالکل ذرا امپرومنٹ نہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ مکمل ٹھیک ہوئے ہیں، مکمل۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بات پھر وہی کلاسیکل ہومیوپیتھی کی آ جاتی ہے، سنگل ریمیڈی پریکٹس کی آ جاتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے مریض کی جلد نہیں ٹھیک کرنی ہوتی، ہمارا ٹارگٹ مریض کی جلد نہیں ہوتی، بلکہ وہ مریض ہوتا ہے جو سوریسس میں مبتلا ہے، جس کی جلد پہ سوریسس آ گئی ہے، وہ مریض فوکس کرنا ہوتا ہے۔ یہی میں نے دیکھا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایسی بیماریوں میں، یہ میرے ہومیوپیتھک طبقہ کے لیے ہے،
کیونکہ یہ فورم جو ہے بیماریوں اور اس کے علاج کے حوالے سے نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک علمی بحث ہے جس میں ہماری پبلک بھی دیکھ رہی ہوگی، وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ ہم یہاں پر کوئی بیماری اور اس کے علاج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے کہ میں آپ کو علاج بتا دوں اور آپ شروع کر دیں، نو نٹ ایٹ آل۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اور جب بھی آپ نے علاج کرانا ہوگا آپ اپنے شہر کے ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے اور وہاں سے آپ کا علاج ہوگا۔ اس فورم کو کوئی اس طرح علاج بالکل نہ سمجھا جائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب تک سوریسس کے مرض میں اینٹی میازمیٹک دواؤں کا استعمال نہیں ہوگا، یہ مرض محض مجموعہ علامت پر دعا دینے سے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوستو یہ بڑا ہی صبر آزما علاج ہے، کیونکہ میں نے عرض کی نا میرے پاس کئی کیسز آئے، بہت کیسز آئے، اور شفا یابی انہیں ہی نصیب ہوئی، اللہ نے انہیں ہی شفا یابی بخشی جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے مستقل مزاجی سے علاج کیا، اور علاج بھی کتنا لمبا، 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، اور بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ۔ اب مسئلہ کیا ہے، جب ہم مریض کو اتنا لمبا عرصہ بتاتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی تو چلے جاتے ہیں، علاج ہی نہیں کراتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ المیہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے سسٹم میں یہ لوگ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال سے علاج کرا رہے ہیں اور علاج بھی نہیں ہو رہا۔ کریمیں لگاتے ہیں، جلد صاف ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، کریموں کا عرصہ گزرتا ہے، بیماری پھر آ جاتی ہے، پھر کریمیں لگاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ آپ انجیکشن پہ آ جاتے ہیں، اور کارٹیزون انجیکشن اور اسٹیرائڈز اور کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں تو آپ سالوں گزار رہے ہیں، 10 اور 15 اور 20 سال سے، اور ایک ہومیوپیتھ آپ کو کہتا ہے جی آپ کا 1 سال لگے گا یا 2 سال لگے گا یا اس سے تھوڑا زیادہ لگے گا، تو آپ کہتے ہیں یہ بہت طویل مدت ہے۔ مجھے اس بات کی ضرورت، اور الحمدللہ میں یہ بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز جو مکمل ٹھیک ہوئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صبر و تحمل سے۔ اور میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں مریض کو جتنی مجھے سمجھ آتی ہے میں اتنا عرصہ اس کو بتاتا ہوں، چاہے وہ 5 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک مریض میں سمجھتا ہوں 3 مہینے میں ٹھیک ہوگا تو میں نے اس کو کبھی مہینہ 1.5 نہیں کہا، یہ میری ذاتی سوچ۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اس میں اگر ٹھیک ہوا ہے تو وہی مریض ٹھیک ہوا ہے کہ جس نے صبر و تحمل سے علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو۔ بات ہو رہی ہے مرض کو دبانے کا، جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی یہ کہتی ہے کہ اگر غلط علاج ہوگا تو مرض سپریس ہو جائے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دب جائے گا۔ اگر علاج غلط ہوگا تو مرض دب جائے گا، جب مرض دب جائے گا تو مزید بگاڑ پیدا ہوگا، مریض کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس کی صحت کے لیے وہ مزید نقصان دہ چیز ہوگی اگر مرض دب جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک فلسفی کے اعتبار سے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ دب کیسے جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کا ایک اپنا دفاعی نظام ہے، اور جب جسم پر بیماری حملہ کرتی ہے تو جسم کا دفاعی نظام اس کو اپنے جسم سے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر کیسے پھینکتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، جو زیادہ قیمتی اعضاء ہیں، ان سے بیماری کو اتار کر جو ہمارے کم اہم اعضاء ہوتے ہیں، جن کی اہمیت جسم میں قدرے کم ہے، اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہے شفا یابی کا قدرتی عمل، جو ہومیوپیتھک فلسفی کے اعتبار سے، مثلا دماغ پر کوئی چیز ہے تو وہ جسم پر پھینکے گا، نیچے کو پھینکے گا۔ جو ہمارے ایکسکریٹری سسٹم ہے، جو نظام اخراج ہے،
ان کے رستے زہر کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ پسینہ ہے، پیشاب ہے، جو چیزیں بھی، اور یا پھر جلد پر پھینکے۔ جلد جسم میں سب سے اہمیت کے لحاظ سے سب سے کم اہمیت والا عضو، لہذا ہماری جسم ہماری بیماریوں کو جلد پر پھینکتا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے سوریسس کی۔ یہ بیماری کوئی اور تھی، جسم کے دفاعی نظام نے اس کو جلد پر لا پھینکا تاکہ جسم کا اندرونی جو ہمارا نظام ہے، جو ہماری اندرونی مشینری ہے، جو پوری اندر ایک سیٹ آف جو آرگنز ہیں، ان کے روزمرہ معاملات میں کوئی خلل نہ ہو تو اس کو جلد پر پھینک دیتا ہے۔ جب جلد پر پھینکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خارش ہوتی ہے، ہمیں تنگی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اور آپ اس پر گواہ ہیں، جو ساتھی یا جن کے کوئی عزیز رشتہ دار سوریسس میں مبتلا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں شفا دے، وہ اس بات کے گواہ ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب بھی وہ خارجی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں سوریسس پر، کوئی مرہمیں لگاتے ہیں یا کوئی ایسے زوردار دوا کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی جلد آلموسٹ صاف ہو جاتی ہے، آلموسٹ۔ اب وہ خوش ہو جاتے ہیں، نہ خارش ہو رہی ہے، نہ وہ جلد پر پورے کھریپڑ بنے ہوئے ہیں، سکیلز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ جلد ٹھیک ہوتی ہے، جسم کے اندر کوئی نہ کوئی عضو ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، ان کے جوڑوں میں درد آ جاتی ہے، ان کے نظام ہاضمہ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، موشن لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سر درد ہو جاتا ہے، یا اگر اور زیادہ دبتی ہے تو دماغ میں خلل آ جاتا ہے۔ میں نے ایسے کیسز دیکھے، وہ بھی میں آگے آپ کو جا کر بتاؤں۔ تو یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہومیوپیتھی جلدی امراض میں، ہر طرح کے امراض میں خارجی مرہمیں لگانے کے خلاف، کلاسیکل ہومیوپیتھی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلدی بیماری کو خارجی مرہمیں لگا کر، جسے وہ بظاہر ٹھیک ہونا کہتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دب جاتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ سادہ لفظوں میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ جو خارش جلد پر ہوتی ہے، یہ خارش جسم کے اندر کسی اور آرگن میں شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے جگر کو، میں سمجھنے کی خاطر، آپ کے جگر کو خارش ہو جاتی ہے، آپ کے گردوں کو خارش ہو سکتی ہے، آپ کے دل کو، پھیپھڑوں کو، جوڑوں کو خارش، مطلب وہ بیماری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جب یہ آپ کی سوریسس خارجی استعمال سے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرض دب جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کی بیماری خارجی دواؤں کے استعمال سے جب دب جاتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے۔ جی، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی باہر آ جائے؟ اس لیے کہ جب باہر آتی ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے کم خطرناک ہوتی ہے بنسبت اس کی جب وہ اندر چلی جاتی ہے، اور اس پر وہ مریض خود گواہ ہے۔ اب میں وہ آپ کو میں نے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ ایک بابا جی میرے پاس آئے، اس کے بچے ان کو لائے تھے، کوئی 75-80 سال عمر ہو۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ کہنے لگے جی ہمارے یہ والد صاحب ہیں، اور رات کو جو ہی 11-12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک دم سے گھبرا کر بستر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور گلی والا دروازہ کھول کر باہر گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں بس میرا دل خف ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں نے یہاں باہر کھڑے ہوں۔ اب وہ اولاد کہتی ہے کہ سیکورٹی کے مسئلے ہیں، موسموں کی گرمی سردی ہے، سارا گھر نہ دروازہ لاک کر سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے کہ یہ اندر ہی نہیں جاتے۔ کافی دیر بعد کہیں جا کر پھر ان کو اندر لے کر جاتے ہیں۔ ہسٹری سے پتہ چلا کہ ان کو سوریسس تھی، چمبل تھی، جو کہ کچھ عرصہ پہلے کسی اور علاج سے وہ بظاہر ٹھیک ہو گئی۔ بظاہر میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو وہ ٹھیک نظر آتا۔ تو میں نے کہا کہ علاج تو میں کروں گا،
لیکن ایک بات ہے، وہ چمبل واپس آ جائے گی، دماغ ٹھیک ہو جائے۔ وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، وہ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور بڑا عذاب تھا وہ، میں نے خارش واپس نہیں لانی۔ آپ ایسا علاج کرو کہ خارش بھی واپس نہ آئے، چمبل، اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں نے کہا جی کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی وہ خارش ہی اندر گئی ہے جس نے آپ کے دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ جب تک خارش باہر نہیں آئے گی یہ خلل ٹھیک نہیں ہوگا۔ واپس چلے گئے، دوائی نہیں دی، کچھ عرصہ بعد پھر آ گئے، کہتے ہیں جی اچھا دے دیں جی دوائی، لیکن یہ بتائیں وہ خارش، وہ چمبل کب ٹھیک ہوگی؟ میں نے کہا یہ بھی میں ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا لیکن اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہی ہو جائے گی، آپ دوائی تو لیں گے۔ یقین کریں اسی دن دوائی لی انہوں نے، اور 3 دن بعد انہوں نے مجھے کال پہ بتایا کہ وہ الرجی آ رہی ہے جسم پہ، لیکن بابا جی رات کو سکون سے سوتے، الرجی واپس آ رہی ہے، دماغ کو سکون آ رہا ہے، اور پھر وہ ان کے وہ رات والے بھاگنے والے معاملات ختم ہوئے۔ اب یہ آگے الگ قصہ ہے کہ وہ کتنے ٹھیک ہوئے خارش سے وہ، لیکن میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات، خارش جب چمبل دبتی ہے تو بہت تباہی اور بربادی کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے میری نظر میں، اور ایسا علاج ہو کہ مکمل شفا یابی ہو۔ اب میں آتا ہوں اسی حوالے سے، ایک کیس میرے پاس اٹک سے آیا 2 دن پہلے، کوئی ہومیوپیتھی ہیں میرے جاننے والے، انہوں نے یہ کیس ریفر کیا۔ بچے کی عمر ہے 16 سال، اور ہسٹری بتا دوں جی کہ 3 سال کا تھا، ویسے تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے بعد بھی یہ روتا بہت تھا، بہرحال 3 سال کا تو سر پہ ایک تھوڑا سا دانہ ظاہر ہوا، اور پھر بڑھتے 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 قصہ مختصر کے وہ سوریسس سارے جسم پر پھیل گئے۔ اب دیکھیں 16 میں سے 13 سال سے یہ بچہ، یہ جو میرے ہومیوپیتھک دوست اٹک والے بھی سن رہے ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے، تو 13 سال سے وہ اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ خیر ہومیوپیتھی میں انہوں نے کہا کچھ آر نمبر دیے انہوں نے، میں تو استعمال کرتا نہیں، جو بھی ہے اس سے پھر مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا علاج، حکیمی بھی کرایا، دوسرا تیسرا سب کرایا، تو کیا ہوتا ہے اس کی والدہ کہنے لگی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت اس کی خارش ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے پیٹ میں اور سینے میں اور پسلیوں میں دائیں بائیں آگے پیچھے درد شروع ہوئے، اور ہاں جو ڈائگنوزڈ ہوا ہے پھر یہ 2016 میں ڈائگنوز ہوا، 2 سال پہلے، تو پینکریاٹک ڈکٹ جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو گئی، پھیل گئی، اور یہ بہت بڑا رسکی معاملہ ہوگا۔ پینکریاٹک ڈکٹ کا ڈائلیٹ ہونا یہ بہت ہی کنسرن والی بات ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیرائڈز کا جب ہم کورس 1 ہفتے کا کر لیں تو 1.5 مہینہ آسانی سے گزر جاتا اور پھر دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پینکریا جو ہے وہ انزائم نہیں پیدا کرتا، کیسے پیدا کرے گا، وہ ایفیکٹ ہو گیا نا۔ تو ابھی انہوں نے میرے آنے سے پہلے کہا کہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے لگا ہے جسم پر، کہ صرف وہ نشانات ہے، سارا جسم صاف تھا جب میرے پاس آیا، تو اس کو کوئی سوریسس ایکٹیو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو گئی، کہنے لگے اب یہ ٹھیک ہوئی ہے تو اندر کے مسئلے شروع ہو گئے۔ تو باقی تو میں نے اس کا کیس لیا جو سب کچھ، تو اصل کلام سارا یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا کینٹ ہے، جیمز ٹیلر کینٹ، بہت بڑا ہومیوپیتھ گزرا ہے 150 سال پہلے، اس نے کہا ڈسچارجز آر ہیلدی سائن، کہ جسم کا جو ہمارا نظام اخراج ہے، بول و براز ہے، ناک سے بلغم نکلتا ہے، آپ کا پسینہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی، کان سے کوئی میل نکل آتا ہے، یہ سب جو ہے ایک جینون طریقے سے اگر نکلتا ہے تو ان کو نکلنے دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی ان کو انفیئر مین سے روکیں گے، ایسے انفیئر مین، تو یہ پرابلم ہوگا۔
میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کمرے میں بلی کو جوتا لے کر مار بھی رہے ہیں اور دروازہ بھی بند رکھا ہوا ہے، اس کو ایگزٹ ہی نہیں دے رہے. میں کہا پرووائڈ سیف ایگزٹ ٹو ڈیسیز. سیف ایگزٹ یہی تو ہے، ہمارا نظام اخراج ہی تو ہے. اس پر بھی آپ اوپر سے لپائی کر کے اس کو بند کر دیتے، بیماری نکلے گی کہاں سے؟ اور جو سوریسز اس کا زندہ ثبوت ہے. جو لوگ ہومیوپیتھی کی فلسفی کے انکاری ہیں وہ خود اس پر غور کریں کہ جب سوریسز اندر جاتی ہے تو پرابلم بڑھتی کیوں ہے، اندر کی پرابلم کیوں بڑھ جاتی ہے، اور جب سوریسز باہر آتی ہے تو اندر کی پرابلم کیوں ٹھیک ہو جاتی ہے. اس پر غور کیجیے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو بھی اس کا جائز مقام دیا جائے، اس کو اس کی ڈومین میں رہ کر کھلم کھلا کام کرنے دیا جائے. اس کے اپنے سیٹ آف رولز ہیں، اپنے اصول ہیں، اپنے قوانین ہیں. ان کو ہمیں انہی طریقے سے کام کرنے دیا جائے. آپ ہم پر کہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کسی اور طریقے سے دوائی دیں کسی اور، تو ایسا تو نہیں ہوگا. ایک حکیم جانتا ہے کہ اس نے کس طرح کشتہ دینا ہے، ہم تو نہیں جانتے، نہ ہمارا کام ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک کس طرح دینی ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. اور نہ ہم کسی ایلوپیتھ کو گائیڈ کر سکتے ہیں جی آپ اس طرح سے ٹیکا لگایا کریں. وہ کہے گا آپ کا یہ کام ہے. یقیناً ہمارا کام نہیں. نہ ہی ہمیں مشورے دینے چاہیے، نہ ہی دخل اندازی کرنی چاہیے. تو یہی عرض ہے کہ جو ہمارے ڈومین ہے ہمیں اپنے سیٹ طریقے سے کام کرنے دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں ہومیوپیتھی اگر حکومت اس پر ہاتھ رکھے، دست شفقت رکھے، تو غریبوں کا علاج ہے، بہت سہل علاج ہے. اور ہمارے یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریپڈ، جینٹل اینڈ پرماننٹ کیور پاسبل. دیکھیں اور کیا چاہیے، جو ریپڈ بھی ہو اور جو جینٹل بھی ہو اور پرماننٹ بھی ہو. تو اسے ایک موقع تو دیجیے آپ جناب والا، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. اور یہ تھا تھوڑا سا بیان دوستو سوریسز کے والے سے کہ کوئی بھی جلدی مرض، چاہے وہ ایگزیما ہے، خارش ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ادھر ہی سے باہر جانے دیجیے. اندر دھکیلیں گے تو اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے اسی راستے باہر جانا ہے. اس کو سیف ایگزٹ دیجیے. اور شاید بیان لمبا ہو گیا ہے، 20-25 منٹ کو ہو گیا. مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.